السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسپیشل کلام میں میزبان ڈاکٹر ایوب ندیم کا سلام۔ ناظرین، آج ہماری جو دو شخصیات مہمان ہیں آج کے پروگرام میں، دونوں کا بنیادی حوالہ صحافت ہے، لیکن یہ وہ لکھنے والی خواتین ہیں جنہوں نے صحافت کے ساتھ ساتھ ادب اور ادبی اقدار کا بھی خیال رکھا ہے۔ میری پہلی مہمان کمل نسیم صاحبہ ہیں، جو ایک سیاستدان ہیں، سماجی کارکن ہیں، صحافی ہیں اور رکن پنجاب اسمبلی رہ چکی ہیں۔ میری دوسری مہمان فریدہ خانم صاحبہ ہیں۔ فریدہ خانم بھی صحافت سے وابستہ ہیں، لیکن شاعرہ بھی خوب ہیں اور اس کے ساتھ یہ سماجی کارکن بھی ہیں۔ ناظرین، جب فریدہ خانم کا نام آتا ہے تو آپ کو فوراً ہماری ایک بہت ہی معروف سنگر، غزل گائک فریدہ خانم کا نام بھی یاد آتا ہوگا، جن کی بہت مشہور غزلیں جیسے وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام، اللہ اللہ، اور وہ عشق جو ہم سے روٹھ گیا، اور پھر ان کا گیت پائل میں گیت ہے چھم چھم کے، مگر جس طرح انہوں نے شہرت حاصل کی گائکی کے میدان میں، یہ بھی کوشش کر رہی ہیں کہ صحافت اور ادب کے میدان میں شہرت حاصل کریں۔ وہ فریدہ خانم اور ہیں اور یہ فریدہ خانم اور ہیں۔ نام ایک جیسے ہو سکتے ہیں لیکن دونوں کے کام مختلف ہیں۔ تو میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جی، کمل نسیم صاحبہ اور فریدہ خانم صاحبہ، آپ کو خوش آمدید اس پروگرام میں۔ کمل صاحبہ، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ رکن پنجاب اسمبلی رہیں، سیاست سے آپ کا بہت گہرا تعلق رہا، اور آپ ایم پی اے بننے کے باوجود جو آپ کا تعلق تھا سادگی کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ، وہ قائم رہا۔ ورنہ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ سیاست میں آنے سے پہلے جو لوگ ایک پھٹکچر سی موٹر بائک پہ پھر رہے ہوتے ہیں، جب سیاست میں آتے ہیں تو 5-7 سالوں کے بعد ان کے پاس گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، بنگلے بھی ہوتے ہیں۔ آپ اس طرف نہیں آئیں، یقیناً یہ قابل قدر بات ہے، لیکن آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ آپ بھی مال بناتی اعمال کی بجائے؟ دیکھیں، ایک شکریہ آپ نے اپنے اس چینل میں بلایا۔ بات دراصل یہ ہے کہ جس وقت میں ایم پی اے تھی تو اس وقت بھی نوائے وقت میں میری ایمانداری اور دیانتداری کے کالم لکھتے تھے، اور ہمارے ایک نیازی صاحب تھے، انہوں نے بہت بڑا کالم لکھا اور انہوں نے کہا اس وقت کے حکمرانوں سے، ان سے کہو کہ کمل نسیم سے سیکھیں۔ اس وقت کے جس دور میں ایم پی اے تھی، میں اس دور کی بات کر رہی ہوں کہ اس دور میں لکھا گیا، آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ 331 کا ایوان ہوتا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سارے بے ایمان ہوں گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ چند لوگ ہوتے ہیں جن کو وراثت میں یہ چیز ملی ہوتی ہے اور وہ اس چیز کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا۔ چند لوگ ہوتے ہیں جی جو دیانتداری کے راستے پہ چلتے ہیں، نہیں، میں نے کہا عموماً تو بہت پیسہ بنانے والے نہیں، چند لوگ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، میں اپنی اگر ہمارا خواتین کی بات کر لیتے ہیں ہم، اگر ہم 66 خواتین تھیں تو مجھے بتائیں کہ کیا 66 خواتین نے لوٹ مار کی ہوگی؟ 1 یا 2 نے کی ہوگی، 2 یا 3 نے کی ہوگی، اس سے زیادہ میرے خیال میں کسی خاتون نے ایسا کام نہیں کیا۔ بڑی بات۔ اور خواتین کو یا ان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ ایماندار ہوتی ہیں اور اپنا کام جو ہے وہ دیانتداری سے کرتی ہیں، اور یہ اللہ کی دین ہوتی ہے۔ دیکھیں، حرام نہیں کھایا تو اس کا نعم البدل یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں آپ کو صحت مند رکھتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ لوگ نا، مجھے ابھی بھی جب وہ کسی محفل میں بیٹھے اور وہ جب کروڑ پتیوں کی اور ارب پتیوں کی بات کرتے ہیں تو میں ایریٹیٹ ہوتی ہوں۔ میں کہتی ہوں آپ اے بنایا اے کروڑ دا، اے 2 کروڑ دا،
لیکن یہ جو ہماری لینگویج ہے، یہ ہمارا طریقہ کار زندگی کا ہے نا، اس نے ہمیں تباہ کر دیا. تو گویا آپ سیاست کو واقعی خدمت سمجھتے ہیں. خدمت سمجھتی ہیں. ہم نے ایک NGO بھی بنائی ہوئی ہے سیاست میں، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جن دنوں نوکری ہم دیتے تھے واسطہ میں یا ٹریفک میں، خدا گواہ ہم نے تو ایک کانا کسی سے نہیں لیا. اور اب بھی وہ لوگ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میڈم آپ نے مجھے نوکر کروایا تھا. میں کہا اچھا مجھے تو یاد نہیں ہے. تو وہ نیکی کر والی بات ہے. وہ اللہ نے ہم سے کام لینا تھا، لے لیا. ابھی بھی ہم لوگوں کا کام کرتے ہیں، فری آف کاسٹ کرتے ہیں. تو سارے سیاستدان اگر ایسے ہوتے تو پاکستان تو تباہ ہو چکا ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. بہت سے، اور ابھی بھی میں پریس کلب میں بیٹھی ہوتی تو مجھے بھی پاکستان کی ویسے جو معاشی حالت ہے وہ تو اب بھی بہت بری ہے، دگرگوں ہے. تو کوئی پاکستان کوئی بہت بہترین حالت میں معاشی طور پر تو نہیں ہے. دیکھیں بدقسمتی آپ یہ کہہ لیں ایوب صاحب کہ جو ہمارے لیڈران تھے جن سے ہم نے پیار کیا، انہوں نے اپنا مال بنایا. وہ سب شامل ہیں، وہ ایک کا نام نہیں لیا جا سکتا، میجورٹی اس میں شامل ہے. انہوں نے سوچا، مطلب ہے کچھ ہمارے ایک بہت بڑے لیڈر گزرے ہیں جس کو میں اچھی طرح جانتی ہوں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور تک تو ہمیں کرپشن نظر نہیں آتی. بالکل نہیں نظر آتی نا. وہ 1980 سے یہ شروع ہوتا ہے. 1980 کے بعد یہ جو کلچر شروع ہوا ہے نا، اس نے تباہ کر دیا ہے. غیر سیاسی، غیر جماعتی جب الیکشن شروع ہوئے نا، جس میں لوگوں کو ووٹ خریدنا پڑے، تو وہ ہوا. ورنہ بڑے بڑی پارٹیز میں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں. پیپلز پارٹی میں بے شمار لوگ اچھے ہیں، نون لیگ میں بے شمار لوگ اچھے ہیں. بالکل اچھے لوگ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. ابھی بھی وہ تحریک انصاف میں ابھی بھی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، بہت پہلے کی بات ہے، پیپلز پارٹی والے کی دور حکومت تھی، اور میں نے جہانگیر بدر صاحب کو ان دنوں نیا آپ کو پتہ ہے گیس آئی تھی، تو میں نے جہانگیر بدر صاحب کو کہا کہ میرے گھر گیس بھی ہے تو گیس لگائیں. تو میرے گھر جانے سے پہلے گیس والے پہنچ چکے تھے. تو بات یہ نہیں ہوتا کہ سارے سیاست اب کچھ ایک. اچھا دوسری یہ ہے بدقسمتی، آپ یہ بھی کہہ لیں سیاستدانوں کی، کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا بھی بہت زیادہ ہے. مطلب اگر آپ بیوروکریٹس کو کہیں تو وہ مطلب وہ نہیں کرتے، وہ تو اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہو کیا رہا ہے. سارے ایک حمام کے، لیکن زیادہ پروپیگنڈا جو ہے وہ سیاستدانوں کے بارے میں کیا جاتا ہے. چلیے اب آپ کی جو تصنیفی زندگی ہے اس کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں فریدہ خانم صاحبہ کو. فریدہ صاحبہ، یہ جو بات ابھی سیاسی طور پر ہم کر رہے تھے کہ سیاستدانوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا بھی ہے، لیکن اس میں کچھ حقیقت بھی ہے، ملک میں کرپشن بھی ہے، مسائل بھی ہیں، سب کچھ ہے. یہ ہماری شاعری پر بھی یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے پروگرام میں بلایا. تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو وہ ہر شعبہ زندگی میں جس میں شاعری بھی شامل ہے، اور آج کل تو آپ بچوں کو بھی دیکھیں گے نا تو وہ بھی اسی موضوع پر بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم سب کی زندگیاں متاثر ہیں، تو کوئی بچا ہوا نہیں ہے. یعنی یہ شاعری میں بھی اس کا عکس آتا ہے. جی بالکل آتا ہے. جو ہمارے قومی مسائل ہیں یا ملکی مسائل ہیں اس کا عکس بھی آتا ہے. اگر تو آپ قدیم شاعری بھی دیکھیں نا، اس میں بھی اس دور کے جو بادشاہ تھے، وہاں کے حالات تھے، ان کا ذکر ہے. تو اب میر کی شاعری دیکھ لیں آپ کہ میر کی جو شاعری ہے اصل میں وہ دلی کی تباہی کی شاعری ہے جو انہوں نے اپنے دل کا استعارہ بنا کر بیان کی ہے. تو آج کل بھی جو بھی شعراء کرام ہے، ظاہر ہے کہ ہم سب کی زندگیاں متاثر ہیں. تو جو ہمارے حالات ہوتے ہیں وہی پھر جو ہم محسوس کرتے ہیں وہی ہماری شاعری میں بھی آتا ہے. تو وہ سب کی زندگیاں متاثر ہیں، کوئی بچا ہوا نہیں ہے. بہت صحیح کہا آپ نے. غالب کے ہاں بھی یہ دکھ موجود ہے، اور داغ کے جو شہر شوب ہیں ان میں بھی یہ دکھ ہمیں دکھائی دیتا ہے. جی کمل صاحبہ، لکھنا کب سے شروع کیا؟ بس میں نے اپنی جو صحافتی زندگی شروع کی ہے وہاں سے، مشرق اخبار سے، جو کہ اس وقت پیک پہ تھا، ٹرسٹ کے اخبارات میں شامل تھا. تو اس وقت مشرق اخبار میں ایز اے لیڈی رپورٹر کام شروع کیا. پھر اخبار خواتین ہوتا تھا، اس میں لاہور سے کیا تھا. ان دنوں ہمارے جو استاد تھے، خواتین بھی انہی کا تھا، جی مشرق کا تھا، ٹرسٹ کا تھا. تو ان دنوں ہمیں ریاض بٹالوی صاحب جیسے، اور ناصر نقوی صاحب، اور سرفراز سید صاحب، چودھری سلیم صاحب،
اور ایسے لوگوں کا ساتھ ملا اور ایک فیملی کی طرح مشرق اخبار تھا. اور اس وقت صحافت کی بھی قدر تھی. صحیح. مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے علاقے کے بارے میں کچھ لکھ دیا کہ کوئی گٹر ٹوٹا ہوا ہے. یہ اس وقت بلدیاتی نظام تھا, لوکل باڈی کا تھا. ہمارا کونسلر اور چند لوگ میرے دروازے کے باہر کھڑے تھے اور اتنا افیکٹ ہوتا تھا خبر کا. جی. اب وہاں سے میں نے شروع کیا. پھر مختلف ایک دور میں پرنٹ میڈیا میں بہت طاقت تھی. بہت طاقت تھی. آپ کو پتا ہے کہ حکومتیں چینج ہو جاتی تھیں. جی ہاں. ایک اگر 3 کالمی خبر کوئی چھپ جاتی تھی ضیاء الحق کے دور میں یا کسی بھی دور میں, تو اس پرنٹ میڈیا کی بہت اہمیت تھی. تو وہ حکومتیں چینج ہو جاتی تھی, لوگ کالم پڑھتے تھے اور بڑا. اور پھر مجھے ریاض بٹالوی صاحب جیسے بھیس بدل کے جب وہ کالم ان کے جو فیچر آتے تھے, اور یہ مشرق اخبار کو ہی اعزاز حاصل تھا اور امروز کو اور پاکستان ٹائمز کو کہ وہاں پہ پڑھا جاتا تھا. لیکن وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ سازش کے ذریعے پھر زمانہ بدل گیا, ان کو تباہ ہو گئے وہ اخبارات. آپ نے کن اصناف میں لکھا؟ میں نے مختلف کے بارے میں لکھا. میں نے اپنا رپورٹنگ بھی کی اور مجھے یاد ہے اب رپورٹنگ ذرا ڈیفرنٹ ہو گئی ہے. اب رپورٹنگ ہوتی ہے کہ سٹی 42 میں ایک ٹکٹ چلتا ہے کہ فلاں جگہ قتل ہو گیا, تو سارے وہی لکھتے ہیں. کیسے قتل ہوا یہ کسی کا فالو اپ نہیں پتہ ہوتا. تو اس زمانے میں مجھے ارشد یاسین جیسے ہمارے کرائم رپورٹر تھے, رئیس صاحب, تو ہم نا اس جگہ پہ جاتے تھے جہاں قتل ہوتا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ بہت مشہور ایک واقعہ ہوا تھا لاہور میں, کرشن نگر میں, اسلام پورہ میں, جو 13 قتل ہوئے تھے. ان دنوں ہمارے ان دنوں تھے اپنا سہیل ظفر صاحب. یہ زیادہ اور تھا شاید, زیادہ اور تھا میرا خیال ہے. تو وہاں پر پھر ہم بھیس بدل کے بیٹھتے تھے وہاں پر, اور 3 دن وہاں بیٹھ کے نا صرف رپورٹنگ کرتے تھے. 3 دن جا کے پھر ہم آ کے جو بھی بتاتے تھے, اور چھوٹی چھوٹی خبریں بنتی تھی. تو وہ بڑا اس کا افیکٹ ہوتا تھا بڑا. اب تو انویسٹیگیشن رپورٹنگ ہی نہیں ہوتی, فالو اپ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہوا, کیسے کیا, کس نے مارا, کس نے کیا. وہ اب تھانے والے سے پتہ کرتے ہیں. تو جو بیان کیا جاتا ہے اس میں مبینہ طور پر بھی نہیں لکھا جاتا, ڈائریکٹ جیسے یہ سچ ہی ہم بیان کر رہے ہیں, خواہ کسی کی طرف سے ہو. تو یہ بھی ایک پہلو ہے. تو وہ اب فیچر بھی لکھے آپ نے, فیچر بھی لکھے, سروے بھی کیے, بہت زیادہ مطلب ہے. کالم بھی, کالم نہیں, فیچر وغیرہ, سروے وغیرہ, اپنا انٹرویوز کیے. انٹرویوز میں ہم نے بڑی بڑی شخصیات کے کیے, بڑا اعزاز حاصل ہے. آپ مدیر بھی رہی. ہاں جی. ایڈیٹر کے طور پر کن کن جرائد سے وابستہ رہی؟ جی میرا تو پہلے تو میں نے مشرق کیا, پھر اخبار خواتین, پھر نیوز ایجنسی کی بیورو چیف رہی. MLI میں ناصر نقوی صاحب, ضیاء اللہ مرزا صاحب, ہمارے صلاح الدین بٹ صاحب, ان کے ساتھ کام کیا. پھر ایک بلوچستان اور سندھ کی ایک نیوز ایجنسی تھی, اس کی میں رہی, چیف بنی. وہ بھی بیورو چیف تھی میں وہاں پر. تو باقی ٹی وی میں PTV پہ چھوٹے چھوٹے پروگرامز کرتے رہتے تھے, خواتین کے حوالے سے, اویئرنیس کے حوالے سے بھی پروگرامز کیے 1-2 جگہ. تو پہلے صحافت کرنے میں بڑا, وہاں بھی ہم نے بے لوس کام کیا اور لوگ ہماری قدر کرتے تھے. آپ صدائے وطن سے بھی وابستہ؟ صدائے وطن تو بہت اینڈ کی بات ہے. پھر اس کے درمیان میں جب اس کی آپ مدیر تھیں صدائے وطن کی؟ ہاں جی میں رپورٹ. تو اس سے پہلے ہماری یہ بیگم کلثوم نواز شریف سے, اور یہ شجاعت صاحب سے, اور پرویز الہی صاحب سے, اور نواز شریف صاحب, بڑے بڑے لیڈروں کے. آج کل بھی آپ کوئی جریدہ جو ہے اس کی ادارت؟ جی میرا ہے اپنا صاحبان میگزین ہے. صاحبان میگزین. جی فریدہ خانم صاحب, آپ کے لکھنے کا آغاز, تخلیق کی زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ سر میں ایک سمجھ لیں کہ جسے کہا جاتا نا کتابی کیڑا, میں اس دور میں, جس دور میں بچوں کو صحیح طرح پڑھنا نہیں آتا تھا, ایک اللہ کی طرف سے تھا کہ بے حد جو ہوتا نا کہ جس کی زندگی میں سمجھ لیں کہ آکسیجن یا زندگی ہی کتابیں ہوتی ہیں. تو میرے ارد گرد بس کتابیں ہی کتابیں ہوا کرتی تھیں, اور مجھے دنیا کی کوئی یہاں ارد گرد کیا ہو رہا کچھ نہیں ہوتا تھا. میں صرف کتابوں کی دنیا میں رہا کرتی تھی, اور کتابوں کی اس قدر خواہش تھی کہ آپ سمجھ لیں کہ گھر میں کوئی. کتابوں کے بعد آپ نے لکھا کیا؟ لکھا یہ ہے کہ ابھی میں کالج میں ہی گئی تھی, تو اس میں چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھنی شروع کی. نظم سے آپ نے؟ نظم سے غزل ہو گئی, پھر آرٹیکل, کہانیاں, سروے, انٹرویو, یعنی ساتھ ساتھ شروع ہوتے گئے.
جو اب تک جاری ہیں. باقی باتیں آپ سے میں تفصیل سے پوچھتا ہوں. یہاں وقت ہوا ہے ایک وقفے کا. بار دیگر خوش آمدید. اب ہم گفتگو تو کر ہی رہے تھے، لیکن اب آغاز کروں گا میں وقفے کے بعد فریدہ خانم کی غزل سے. تو فریدہ خانم صاحبہ اپنی غزل جو ہے یا جو بھی آپ سنانا چاہیں وہ سنائیے. ہاں جی، میری اپنی ہی ایک پسندیدہ غزل ہے. مختلف اسی کے نام کی کتاب ہے، تو آپ سمجھ لیں جیسے ٹائٹل غزل ہوتی ہے. مانگا رب سے جدا اور ملا مختلف. واہ. مانگا رب سے جدا اور ملا مختلف، جیسے ہے میرے دل کی صدا مختلف. ہم نہیں وہ جو جھک جاتے ہیں وقت پر، ہے طبیعت میں اپنی انا مختلف. واہ واہ. میں نے جس کو سنائی تھی من کی کتھا، اس سے کہنا تھا کچھ اور کہا مختلف. کہا مختلف. واہ واہ. جس سے آتی تھی اس کے بدن کی مہک، آج گلشن میں ہے وہ ہوا مختلف. واہ. اے مصور تیری دسترس مان لوں، اے مصور تیری دسترس مان لوں، نقش اس کے بنا اور دکھا مختلف. اور دکھا مختلف. واہ واہ. کر دے مجھ کو ہر غم سے بیگانہ وہ، بات ایسی ہی کوئی بتا مختلف. مجھ کو رکھنا صدا آپ اپنے لیے، مجھ کو رکھنا صدا آپ اپنے لیے، تیری خانم کی ہے یہ دعا مختلف. دعا مختلف. مانگا رب سے جدا اور ملا مختلف، جیسے ہے میرے دل کی صدا مختلف. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت اچھے. اچھا یہ بتائیے، آج کل آپ زیادہ غزل کہہ رہی ہیں یا نظم لکھ رہی ہیں؟ آج کل میں زیادہ رپورٹنگ کر رہی ہوں. اچھا رپورٹنگ کر رہی ہیں. اور شاعری میں بھی تو کوئی پسندیدہ میدان ہوگا نا آپ کا؟ ہاں جی، یہی ہے کہ جس چیز کا بھی اس وقت موڈ ہو جاتا ہے. جیسے شروع میں نے چھوٹی چھوٹی بے شمار نظمیں لکھیں، پھر اس کے بعد غزل کی طرف زیادہ رجحان ہو گیا. پھر کچھ بیچ میں گیت وغیرہ بھی لکھے. ہم دو نعت تو خیر لکھی ہی تھی، کیونکہ اس کے بغیر تو ہم تو اس رب کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے جس نے ہمیں لکھنا سکھایا، اہل قلم بنایا. بے شک بے شک. وہ ناصر کاظمی نے کہا تھا نا کہ میں نے جب لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تھا. حمدیہ غزل ہے ان کی. میں نے جب لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تھا، پہلی بارش بھیجنے والے میں تیرے درشن کا پیاسا تھا. کنول نسیم صاحبہ، یہ جو ایک تو ہمیں دور نظر آتا ہے ضیاء الحق کا ایک دور ہے. جنرل ضیاء کے دور میں ایک مزاحمتی رجحان تھا، صحافت میں بھی، لکھنے والوں میں بھی، افسانہ نگاروں میں بھی، شاعروں میں بھی. اب بھی ہمیں وہی لگتا ہے کہ وہی اسی انداز کا ایک مزاحمتی رویہ ہے لکھنے والوں کا، خواہ وہ صحافت سے وابستہ ہوں یا ادب سے وابستہ ہوں. آپ کا کیا خیال ہے؟ دور کوئی بھی ہو وہ چینج نہیں ہوتا، رویے چینج نہیں ہوتے ہیں، ان کی شکل چینج ہو جاتی ہے. تو وہ اسی طرح جس طرح حکمرانوں کا ضیاء الحق کے دور میں طریقہ کار تھا، اب اس کی شکل تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے، لیکن ہے رویہ وہی، سختی وہی ہے. وہی آپ اپنے جو ہیں، جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں، یہ جو آپ پر تنقید کرتے ہیں وہ آپ کو برے لگتے ہیں. پھر وہ ظاہر ہے اب وہ جو صحافی جو ہوتے ہیں نا، جو اصل صحافی ہوتا ہے اس کا جو وین ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. وہ سمجھے کہ عوام کی آواز ہوتی ہے، عوام کی آنکھ ہوتی ہے، زبان ہوتی ہے. وہ اس نظر سے دیکھتے ہیں عوام کے مسائل کو، اس کو قدرتی طور پہ اس کا شعور ہوتا ہے، اور اسی شعور کو وہ حکمرانوں کے سامنے لانا چاہتا ہے. اور جب وہ حکمرانوں کے سامنے کوئی بھی حکمران ہو تو وہ انہیں برا لگتا ہے. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے ایوب صاحب، کہ جب ہمارے حکمران یہ بڑے لوگ کالی گاڑی شیشے والی گاڑی میں بیٹھتے ہیں نا، تو انہیں ہریالی نظر آتی جدھر سے وہ گزرتے ہیں. انہیں کیا پتہ غربت کیا ہے، اور وہ سننا بھی یہی چاہتے ہیں. اور اب وہ مطلب ہے کہ اگر میں کسی کی کہوں کہ آپ یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے ہیں تو وہ آپ کو برا سمجھیں گے. وہ کہیں گے واہ واہ واہ، آپ جیسا تو کام ہی کسی نے کیا، آپ تو ذہین ہیں، آپ جیسا تو. لیکن یہی تو خرابی پیدا ہوتی ہے. دیکھیں کوئی بھی ہو حکومت، کوئی بھی وہ چاہتی ہے کہ عوام کو ریلیف دیں،
لیکن جو اس کے مشیر ہوتے ہیں نا وہ ان کو دور کر دیتے ہیں, وہ ان کو ایسا شیشے پہ اتارتے ہیں کہ وہ عوام کے اصل مسائل سے دور کر دیتے ہیں. اچھا, ایوب خان کا دور تو ہم نے نہیں دیکھا, جی میں نے بھی نہیں دیکھا, آپ نے بھی نہیں دیکھا, لیکن ضیاء دور میں بچپن میں دیکھا, اور اس کے بعد یہ آج کا دور دیکھا ہے. آپ مشرف کا دور بول رہے ہیں؟ مشرف کا دور تو ایسا نہیں تھا جو اب کا ہے, اور وہ جنرل ضیاء کا دور ہے. فریدہ خانم صاحبہ, اس میں کوئی مشابہت نظر آتی ہے آپ کو کہ کوئی پابندیوں کے حوالے سے یا بات کہنے کی جو آزادی کا جو معاملہ ہے, کیا وہ گھٹن محسوس ہوتی ہے؟ گھٹن تو سر ہر دور میں رہی ہے کہ جب جب کسی نے سچ بولنے کی کوشش کی, وہ چاہے پرانا دور تھا یا آج کا دور ہے, سب میں یہی کچھ ہے. جو سچ بولے گا قیمت دینا پڑتی, ہاں جی وہ قیمت دینی پڑتی, جنہوں نے دی ہے وہ لوگوں کے لیے عبرت ہے. لیکن ہر دور میں ایک منصور بھی تو رہا ہے, تو سچ کی قیمت بہت بڑی چکانی پڑتی ہے. کمل صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ ان میں دیکھیں, میرے نزدیک تو جو پرویز مشرف کا دور ہے اس میں بڑی حد تک آزادیاں تھیں, اتنی پابندی نہیں تھی. میں بھی اس دور میں کالم لکھتا رہا اور میں حکومت کے خلاف بھی لکھتا رہا, تو کبھی مجھے کسی نے نہیں پوچھا. لیکن یہ جو آپ اسے مشرف کے دور سے مشابہ قرار دیں گی یا ضیاء دور سے؟ موجودہ دور کی بات کر رہے ہیں؟ موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں, مشرف دور میں بھی ہوگا, ایسا نہیں ہے, کم ہوگا, اتنا اسٹریم پہ نہیں ہوگا, لیکن ہوگا. بات یہی ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرا صاحبان میگزین تھا تو ڈی جی پی آر میں ایک ایک لفظ پڑھا جاتا تھا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مشرف دور میں نہیں تھا. تو وہ جو میرے آرٹیکلز تھے نا, تو ان کے دوربین لگا کے تو ان کو ایک ایک لفظ پڑھا جاتا تھا ڈی جی پی آر. پیمانہ ذرا کم تھا, پیمانہ کم تھا. اچھا, اسی دور میں تو آپ کتنے چینلز ہیں, اسی دور میں تو آپ کو آزادی ملی ہے, صحافت کو ملی ہے. تو مشرف نے کوشش کی تھی, اور مشرف نے صاحب نے تو ایک دفعہ کہا تھا نا کہ امریکہ ہمیں لے کے جا رہا ہے پتھروں کے دور میں. تو اس نے تو ایک کوشش کی تھی, اور اس کا کریڈٹ یہ بھی جاتا ہے کہ اس نے خواتین کو بہت زیادہ آزادی دی, اور پہلی دفعہ 40,000 کے قریب خواتین سیاست میں آئیں پورے پاکستان میں, جس میں کونسلرز تھی, ڈسٹرکٹ ممبرز, پارلیمنٹ میں بھی ان کی نمائندگی جو ہے, پھر سینیٹر بنی, پھر وزیر بنی. اب وہ بدقسمتی یہی ہے کہ ان کو بعد میں سیاسی جماعتوں نے وہ استعمال نہیں کیا, یا ان سے فائدہ نہیں لیا, یا قوم کے لیے اگر کوئی ایسی پلاننگ ہوتی, ایسی پالیسی ہوتی, مطلب اگر آپ دیکھیں چونکہ بی اے کی شرط لازمی ہو چکی تھی, اس میں جتنی بھی ایم پی ایز آئی تھیں وہ سب ڈاکٹرز تھیں, وہ وکیل تھیں, بی اے تھی خواتین, چند ایک کی تو وہ آپ کا سوال ہوگا کہ جعلی ڈگریاں تھیں, لیکن وہ چند ایک. لیکن بہرحال بی اے کی شرط تو تھی نا, تعلیم یافتہ بی اے تھی, پھر وکیل تھی, اس میں بہت سی وکلا تھیں, ڈاکٹرز تھیں, پڑھی لکھی خواتین آئی تھی. اگر ایسی پالیسی بنا دیتے, لیکن مجھے تو افسوس یہی ہوتا ہے. مجھے ویسے وہ بہت پسند تھی کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں جائیں انگوٹھا چھاپ کی بجائے, تو اس وہ دور کچھ میں نہ کچھ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. کنٹریبیوٹ کیا. پھر وہ مجھے تو اچھی یاد ہے, ہم نے گروپ بنائے ہوئے تھے, وہاں سے ہم پھر سروے کرتے تھے, جات کے خفیہ طور پہ ہاسپٹلز میں, دارالامان وغیرہ میں جاتے تھے, خواتین کے لیے کام کیا. پھر جب ہمارے کالم چھپتے تو اس پہ امپلیمنٹ ہوتا تھا. نہیں, لیکن اب تو یہ ہے نا, میں اس لیے آج کے دور کی بات کر رہا ہوں کہ اب تو بیچارے شاعر جو نازک مزاج ہوتے ہیں عام طور پر, وہ بھی جیلوں میں چلے جاتے ہیں, ان کو وہ بھی غائب ہوتے ہیں. صحافی تو پہلے بھی غائب ہوتے تھے, اب بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو فریدہ خانم صاحبہ, آج کل جو شاعری میں ایک مزاحمتی رویہ ہے, اس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ ہمیشہ سے رہا. فیض صاحب پر بھی مقدمہ قائم ہوا اور انہیں جیل میں رکھا گیا. تو یہ ایک جو رویہ ہے کہ جو مزاحمتی جو لوگ لکھتے ہیں یا تھوڑا سا جو اپنی بات کرتے ہیں, ان کے خلاف ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہا. آج جو ہے, جو ٹرینڈ ہے اس وقت شاعری کا, اس میں دو موضوع بہت اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی بات کرنے دو, ہمیں لکھنے کی آزادی دو, یہ ہے. اور دوسرا, قیدی 804 پر
بہت شاعری ہوتی ہے، میں بھی دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر. یہ پہلا موقع ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد جی ان پر شاعری ہوئی تھی. فیض صاحب کا بڑا مشہور شعر ہے کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. صحیح. اب لیکن یہ قید پر بھی ایک بہت ہنگامہ ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو شاعری کی اب سمت ہے یہ درست ہے؟ دیکھیں، شاعر نے تو جو محسوس کرنا ہے وہی لکھنا ہے، اور یہ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے جی جی، تو ہر بات ہمیں پتہ ہوتی ہے. پہلے تو یہ تھا نا کہ ڈھکی چھپی یا کوئی اخبارات، لیکن اب ہمارے پاس جو موبائل ہے اس کے ذریعے ایک ایک لمحے کی ہمیں خبر ہوتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ جو اپنے حالات سے متاثر نہ ہو، اور سیاست کا ہماری زندگیوں پہ جو اثر ہے، اور جو لکھنے کے حوالے سے آپ کالمز بھی اگر دیکھیں گے نا شاعری کے علاوہ اس میں بھی بھرے ہوئے ہیں. تو یہ ہے کہ لکھنے کی آزادی تو ہونی ہی چاہیے، کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے دبانے کا. جتنا دبایا جائے اتنی زیادہ آواز آتی ہے، اتنا زیادہ ابھرتا ہے، رد عمل زیادہ. ہاں جی. تو یہ تو اگر کسی دور جب گزر جاتا ہے نا پھر اس کے بعد اور زیادہ آتی ہیں جو پچھلی لکھی ہوئی. تو آواز دبانا تو نہیں چاہیے، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ تو ہم کہتے ہیں نا. اور پھر یہ تاریخ بھی ہے نا. ہاں جی، آج کا ادیب، آج کا شاعر، آج کا صحافی پاکستان کی تاریخ لکھ رہا ہے. صحیح. اور یہ تاریخ جو ہے ہمیشہ رہے گی. ہم نہیں رہیں گے لیکن تاریخ رہے گی. ہمارا لکھا ہوا آتا رہے گا نا. اب جیسے وہ جن لوگوں نے قید و بند کی صحبتیں صحیح ہیں، اس دور میں چاہے انہیں دبایا گیا ہو، اب دیکھیں کہ وہ کب کے دنیا سے جا چکے ہیں، تو ابھی بھی ان کا لکھا ہوا اور وہ پڑھا جاتا ہے. بلکہ سیاستدان جب ان کی میٹنگز ہوتی ہیں آپ دیکھیں کہ اس میں بھی سارا کچھ وہ شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہاں، جن فیض صاحب کو سزا دی گئی انہی فیض کی نظمیں بول کے لب آزاد ہیں تیرے ہم دیکھیں گے، وہ گائی بھی جاتی ہیں اور سنائی بھی جاتی ہیں. تو اسی طرح جو ہمارا دور ہوگا تو یہ سب چلتا رہتا ہے، تو یہ چلتا ہی رہے گا. اچھا کمل نسیم صاحبہ، میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جو آج کل جو سیاسی رویے ہیں اس وقت، یہ صحافت کا ایک بہت اہم موضوع ہے. آپ کا ذاتی طور پر اس کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہے؟ جو موجودہ حالات ہیں، آپ جب قلم بند کرتی ہیں ان کو تو کس انداز سے کرتی ہیں؟ دیکھیں، صحافت میں ایک اصول ہے کہ خبر کو آپ چھپا نہیں سکتے. خبر کو آپ چھپا نہیں سکتے اور کوئی روک نہیں سکتا. خبر تو خبر ہے. تو جو چیز نظر آتی ہے یا ہوتا ہے واقعہ تو وہ تو آتا ہے ٹی وی پہ اور پرنٹ میڈیا میں بھی آتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ صحافیوں نے اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے. آپ نے اگر ایک مخالفت میں لکھتا ہے، یا مخالفت میں لکھنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کو اپنی ذات کے فائدہ ہوگا. صحیح. وہ اگر تنقید بہت کرتا ہے، اچھی بات کی آپ نے، بہت اچھی بات کی. وہ اگر کسی پالیسی پہ تنقید کرتا ہے. اب دیکھیں نا، اب لوگ آج کل پریشان ہیں بجلی کے بلوں پہ، اور ہر آدمی بول رہا ہے، عوام کی آواز. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کیا بنے گا. میں ان کا فکر نہ کرو، جب عوام اتنی بول دی ہے تو سیاستدانوں کے کانوں پہ چلی جاتی ہے بات، اور اس کا کوئی حل ضرور ہوگا. تو انشاءاللہ بجلی کے بلوں کا جو بھی ہے، جو بھی سسٹم ہے، تو وہ تو ٹھیک ہو جائے گا نا. میں نے کہا وہ عوام کی آواز ہوتی ہے، اور صحافیوں نے اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہم جو لکھتے ہیں، خواہ وہ صحافت میں لکھیں، ادب میں لکھیں، شاعری میں لکھیں، اصل میں ہم کسی کے خلاف نہیں ہوتے. صحیح. نہ حکومت کے، نہ حکمرانوں کے، بلکہ ہم عوام کی آواز جو ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں. اور عوام کا جو دکھ ہے وہ ہماری نثر اور ہماری شاعری سے جھلکتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں ناظرین ایک اور وقفہ. جی ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید. اور اب آپ کو سنواتے ہیں فریدہ خانم صاحبہ کی غزل. تارے گننے کے زمانے اب کہاں، تارے گننے کے زمانے اب کہاں، عاشقی کے وہ ترانے اب کہاں. واہ واہ واہ.
कौन मरता है किसी के वास्ते, लैला मजनू के फसाने अब कहाँ, वाह वो न दरिया और न गहरी चाहते, सोनी और माही दीवाने अब कहाँ, वाह कौन चीरेगा पहाड़ों के जिगर, तेशाए फरहाद जाने अब कहाँ, आँखों आँखों में जो होते थे कभी हीर रांझे के निशाने अब कहाँ, वाह सामने आ जाए यूसुफ और बस वो जुलेखा के बहाने अब 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 कहाँ, वाह 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 जाओ जाओ आशिके खानम के वो भोलेपन के सब जमाने अब अब कहाँ, वाह वाह तारे गिनने के जमाने अब अब कहाँ, आशिकी के वो तराने अब कहाँ। वाह वाह वाह। ये ना जी तारे गिनने का ज़माना, वाह अब कहाँ। क्या खूबसूरत बात की। एक ज़माना था जब सेहन में या छत पे सोया जाता था, ये बचपन की बात है, तो हम रात का एक बहुत बड़ा हिस्सा सितारे गिनने में गुजार देते थे, लेकिन कभी वो हमारे शुमार में नहीं आए। जी कंवल नसीम साहिबा, ये जो अब जो सूरत हाल है इस वक्त, तो आप क्या समझती हैं कि कुछ बेहतरी के इम्कानात हैं? माशी तौर पे पूछ रहे हैं जी, आप? मुआशी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम के बगैर तो मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। अब मैं समझती हूँ कि ये हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी होती है, और जो बरसरे इक़्तिदार होते हैं उनका दिल बड़ा होना चाहिए। सही। और जब उनका, क्योंकि एक वज़ीर आज़म या प्रेसिडेंट एक पार्टी का नहीं होता, वो पूरी आवाम का होता है। तो अब इनको चाहिए कि सियासी इस्तेहकाम के लिए उन लोगों की भी बात सुने जो अपोजिशन में हैं, तभी मुल्क चलेगा ना। आपस की लड़ाई से नुकसान किसको हो रहा है? आवाम को। आपस की लड़ाई से आवाम में बददिली पैदा हो रही है, और एक मैं समझती हूँ प्लानिंग के तहत सियासतदानों के खिलाफ ये मुहिम चलाई जा रही है कि आपस में लड़ते नहीं। लोग टीवी पे देखेंगे जी ये तो आपस में लड़े, इन्होंने हमारे लिए क्या काम करना है, ये तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सही। और ये जो माशी और ये जो बिलों का जो है, जो करंट है, और जो टैक्सेस लग रहे हैं गवर्नमेंट को इतने ज़्यादा, और मैं तो कहती हूँ हमारी बदकिस्मती ख़त्म ही नहीं हो रही है। सियासतदानों को समझ ही नहीं आ रही है, हुक्मरानों को, कि हमारा जो वज़ीर जो है अपना ख़जाना, वो हमने ज़रूर बाहर से इंपोर्ट करना था। उनको उससे हमारा पाकिस्तान में भी जो है उससे पहले थे, वो पाकिस्तान के मसाइल को अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि वो हमारा हिस्सा होते हैं। सियासतदान अवाम का हिस्सा होते हैं, उन्होंने वोट दिया होता है, उनका लोगों से मेल मुलाकात होती है, वो अवाम के मसाइल को ज़्यादा बेहतर तरीके पे हल कर सकते हैं। जो बाहर बैठा हुआ हो, जो डॉलर्स में खेल रहा हो, उनका नुमाइंदा हो, वो हमारी बात क्या सुनेगा? रोना तो इसी बात का है। और इस बात पर भी मैं समझती हूँ कि मौजूदा हुकूमत के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनको तवज्जो देना चाहिए कि अवाम की परेशानी को किस तरह दूर किया जा सकता है। जिस दिन पेट्रोल कम होता है लोग खुश हो जाते हैं, थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। अच्छा, फिर एक और बात है, अब देखें अगर सूबे की बात करें, इंडस्ट्री में है ना, प्राइस कंट्रोल कमेटी को फाल क्यों नहीं करते? हर आदमी ने अपनी मनमानी की, हर आदमी ने अपनी मनमानी की। ये तो हुकूमत चाहे जो मर्जी कर सकती है, सही। कंट्रोल करना हुकूमत का काम होता है, अपोजिशन का नहीं होता। आवाम तो हुकूमत की तरफ देखती है, क्योंकि उन्होंने नुमाइंदे भेजे होते हैं अपने, उन्होंने वोट दिया होता है, एक उम्मीद होती है कि ये आएंगे तो ये हमारे लिए में रिलीफ, छोटे छोटे रिलीफ है। एक रवैया फरीदा खानम साहिबा अब ये है कि आप जितना मर्जी सोशल मीडिया पे शोर मचाएं, हुकूमत के कान पर जूं नहीं रेंगती। हाँ जी, उनको कोई परवाह नहीं है लोग क्या हैं, मर रहे हैं नहीं मर रहे हैं। तो ये जो मकबूलियत है, हुकूमत की मकबूलियत तो सबको पता है। मैं दूसरी तरफ बात कर रहा हूँ कि जो इस वक्त अपोजिशन की मकबूलियत है और एक कैदी की जो मकबूलियत है, क्या उसका सबब यही है? उसका सबब भी यही है, और वैसे भी उन्होंने जो बातें की हैं वो है पब्लिक की आवाज़। उन्होंने दरअसल शऊर जगाया है, लोगों के एहसासात बयान किए हैं। तो इस वजह से वो एक नई बात के तौर पर है कि आज तक किसी हुकूमत में आज तक किसी ने ऐसी बातें नहीं की। मैं ये भी बता दूं कि मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा आपका नहीं है, लेकिन जो एक आम बात है ना, जैसे एक कॉमन है, तो उस पे हम बात करेंगे ना, तो वो यही है कि उन्होंने जो बातें की है ना, रियासत मदीना, और फिर हम ग़ुलाम नहीं हैं, क्योंकि हम तो नस्ल दर नस्ल ग़ुलाम हैं। तो ये तो आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी कि हम ग़ुलाम नहीं हैं।
تو اس چیز سے لوگوں کے جذبات جو ہے نا کہ انہیں احساس ہوا کہ واقعی ہم تو غلام نہیں ہیں، تو اس سے بہت اویئرنیس آئی ہے. ایک اس کا سبب مہنگائی بھی تو ہے. مہنگائی بھی ہے، مہنگائی ہے، لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے. اس وجہ سے تو جب کوئی نئی بات آتی ہے نا تو وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ ہر بندہ پھر متوجہ ہو جاتا ہے کہ ایک نئی بات کی گئی ہے. تو جو ہماری شاعری ہے وہ جو گل و بلبل سے دور ہو رہی ہے، اس کا سبب بھی آپ سمجھتی ہیں؟ بالکل. دیکھیں نا ہماری زندگیوں پہ جو ہے مہنگائی کا کتنا اثر ہے کہ اب ہم جس طرح پہلے لکھا کرتے تھے وہ جیسی باتیں، اب جیسے میں نے یہ جو آپ کو غزلیں سنائی ہیں یہ تو کئی سال پہلے کی میں نے لکھی ہوئی ہیں، تو اب ہم اس طرح کی نہیں لکھتے. اب ہماری غزلوں میں مہنگائی کا، لوڈ شیڈنگ کا، ملکی حالات کا ذکر ہے. وہ جو پہلے جو ایک ہوا کرتی تھی محبت کے ٹاپک پر، اگر آپ کسی مشاعرے میں بھی جائیں گے نا تو اس میں بھی آپ کو اس سے بہت ہٹ کر ملے گا. وہ جو ایک لطافت ہوا کرتی تھی کہ خیالوں کی دنیا ہوا کرتی تھی، اس میں ہلچل مچائی ہے یہ مہنگائی نے کہ ہر بندہ متاثر ہے. ابھی ان چیزوں کی طرف لوگ آتے نہیں ہیں. اگر آپ ڈرامے فلمیں بھی دیکھیں گے نا ان میں بھی یہی اثرات نظر آئیں گے. اچھا کنول نسیم صاحبہ، اب ہونا کیا چاہیے؟ یہ جو ہم لکھنے والے ہیں ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم وہ کام کریں؟ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ عوام میں اویئرنیس سے ان کو ہر قسم کی اویئرنیس کی ضرورت ہے. مطلب آپ ہیلتھ ہی لے لیں، مہنگائی تو ہے اپنی جگہ، ہیلتھ کے حوالے سے بھی ان کو ہر وقت ان کو اویئرنیس کی ضرورت ہے. اور موجودہ حکومت کو یہ کہیں کہ وہ مل کر کام کریں، انا کا مسئلہ نہ بنائے کوئی بھی ہو. دیکھیں شہرت اپنی جگہ ہے لیکن جب ملک کی بات ہو نا تو انا کا مسئلہ کوئی نہ بنائے صرف پاکستان کی خاطر کہ ہم کی عوام کی مشکلات کو دیکھیں. اب میرے ہاں پرسوں ایک پینٹ کرتا ضرور ہو رہا تھا بیچارہ کہ بھاجی میرا 27,000 بل آ گیا، 2 بلب لگے ہیں. اب وہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں لوگوں کے. بل کو ابھی 4 مہینے تک جب تک گرمیاں نہیں نہ جائیں گی یہاں پہ لڑائی اسی وقت ذہن پہ بیچارے. لیکن کنول صاحبہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک طرف آپ مقدمات کرتے جائیں کسی بھی شخص پر اور دوسری طرف اس سے کہیں کہ آؤ مجھ سے بات کرو، تو وہ کیسے بات کرے گا؟ اگر آپ اس کو سوچنے کا موقع دیں گے، کوئی تھوڑی سی سہولت دیں گے، اس پر اپنی جو تیر اندازی ہے اس کو کم کریں گے تو وہ آپ سے بات کرے گا نا. نہیں، انہیں بھی بات کرنا پڑے گی. اور میں نے کہا نا کہ حکمرانوں کو بڑا دل کرنا پڑے گا صرف عوام کی خاطر، اس لیے کہ حکمران دے سکتے ہیں کیونکہ وہ بڑی پوزیشن میں ہوتے ہیں اور دل بھی اسی کو بڑا کرنا پڑے گا صرف پاکستان کی خاطر. اپنی ذات سے نکل کے، اپنی سیاسی جماعتوں سے نکل کے یہ وقت ہے. اگر اس وقت بھی اگر نہ سوچا گیا اور نہ عمل کیا گیا تو اس کے نقصانات اللہ نہ کرے بہت زیادہ آئیں گے. آپ جو ہے پہلے تو مسلم لیگ کاف میں تھی، آج کل کہاں ہے؟ آج کل میں پرویز الہی صاحب کے ساتھ. ہم نے ان کے برے وقت میں ساتھ نہیں چھوڑنا. دیکھیں جو لوگ آپ نے بھی کہا نا، جو لوگ ہوتے ہیں نا کہ وقت کے ساتھ اپنے بدل جاتے ہیں تو ان کی پارٹیوں میں قدر نہیں ہوتی. جماعت کوئی بھی ہو، چاہے نون ہو، تحریک انصاف ہو، کوئی بھی ہو، جتنے بھی ورکر ہوتے ہیں ان کی بڑی جدوجہد ہوتی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ جناب یہ دیکھو وہ آج منسٹر بن گئی ہے میڈم، تو انہوں نے بڑی محنت کی ہے میڈم عظمیٰ نے، کوئی بہت اچھی بات کی ہے آپ نے کہ جو لوگ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں ان کی صرف سیاسی جماعتوں میں نہیں عوام میں بھی کوئی عزت نہیں ہوتی. اور آج جو ہماری شاعری ہے، جو ہمارا ادب ہے، جو ہماری صحافت ہے، وہ ایک تاریخ رقم کر رہی ہے. یہ تاریخ ختم نہیں ہوگی، یہ تاریخ رہے گی. ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے ڈاکٹر ایوب ندیم کو اجازت دیجیے، اس شکریہ کے ساتھ کہ کنول نسیم صاحبہ اور فریدہ خانم صاحبہ آج کے پروگرام میں شریک ہوئیں. اللہ حافظ.